اللہ رب العزت نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، کتنے بولے سارے، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ نے اپنی شان کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔ کس نے پڑھی؟ کائنات کے۔ اب کاش ہم پلٹ آئیں اور قرآن سے وفا کریں۔ یہ قرآن تمہاری ضرورتوں کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، ایک بار تم اس سے وفا کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہارا کھویا ہوا وقار کیسے بحال فرماتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، جب فرشتوں نے یہ کلام سنا نا تو انہوں نے کہا اس امت کو خوشخبری ہو۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں اس امت کو، اس امت کو خوشخبری ہو کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوگا ان کے لیے بشارت ہے، ان کے سینوں کے لیے جو اسے اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ ہم فرشتے ہو کر ان ہستیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کائنات کے رب کی تلاوت سن کر فرشتے ان بندوں کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں، ان سینوں کو بھی مبارک ہو، ان زبانوں کو بھی مبارک ہو کہ جن زبانوں کے ساتھ جو لوگ اس مقدس کتاب کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کاش آگے احباب ذی وقار یہ جو حدیث مبارکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ قرآن آپ پلٹ آئیں، اس کے ساتھ وفا کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو آپ سنیں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور اس کے ذریعے قوموں کو گراتا بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اٹھاتا بھی ہے اور بولو سارے آپ خود آپ اس بات کو اندازہ لگا لیں اس بات سے، اللہ اٹھائے گا کب اور گرائے گا کب۔ اگر آپ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی دے، اے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں پلٹ آؤ، قرآن سے بھی وفا کرو اور صاحب قرآن سے بھی وفا کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ میں نے اس طرح ایک بات سنائی تھی، لاہور کے اندر سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، وہاں ایک بندے کی قبر کشائی کی گئی، کام لگو ہوتا قبرستان کے درمیان، تو قبر سے ایک بندے کی میت کو جب نکالا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، خوشبو کے حلے آ رہے تھے اس کی باڈی سے۔ کرتے کرتے جب اس بندے کا ایڈریس پتہ کیا گیا، اس کے گھر گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتا تیرا یہ خاوند کون سنبھل کرتا تھا، یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو کے حلے آ رہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ ان پڑھ تھا، بالکل جائز، ایسے تو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، عمل تو اس کا اور کچھ نہیں، کہا یاد کر آخر کچھ نہ کچھ تو عمل اس کا ہوگا نا۔ اس نے کہا ہاں ایک عمل تھا اور تو میں نے اس کا کچھ عمل نہیں دیکھا، ایک عمل اس کا یہ تھا کہ جب یہ رات کو گھر میں آتا تھا وضو کر کے قرآن مجید کو اٹھاتا تھا، اٹھا کے چومتا تھا، سینے کے ساتھ لگاتا تھا، کمرے میں جاتا دروازے کو کنڈی لگا دیتا تھا، قرآن مجید کو کھولتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، بس صرف اوپر انگلی رکھتا تھا اور اسے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، صرف یہ کہتا تھا یا اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے، اللہ ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ رب سے بولو سبحان اللہ، کیا جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ مجھے بتاؤ ابھی جو قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، صرف اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے اتنی عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی قبر کو اتنا روشن فرماتا ہے، اور جو قرآن کو پڑھے پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرے تو مجھے بتائیں نا اللہ اس سے کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔